آج میں علماء کرام کی توجہ ایک اہم ترین مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ معاملہ ہے کہ ملک پاکستان میں ایک قانون بہت جلد منظوری کی طرف رواں دواں ہے اور عنقریب اس کو منظور بھی کر لیا جائے گا۔ وہ قانون ہے ریپسٹ کو نامرد کرنے کا قانون۔ معزز علماء کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کے قوانین کی موجودگی میں قانون سازیاں عرصہ دراز سے چل رہی ہیں، اور دکھ کی بات ہے کہ اس میں ہم بھی ملوث ہیں کہ جب میں کسی کو ووٹ دیتا ہوں یا سپورٹ کرتا ہوں اور میرے ووٹ کی طاقت سے جب وہ اسمبلی میں جاتا ہے اور اسمبلی میں جا کے ایک قانون پاس کرتا ہے اور وہ قانون اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی میں جب پاس کیا جاتا ہے تو اس میں وہی نہیں بلکہ میں بھی مجرم ہوں۔ اللہ کے قانون کی موجودگی میں دنیا والوں کی قانون سازیاں شرک ہے۔ علماء اکرام، یہ وقت ہے اس بات کا کہ ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ قانون اللہ کے قانون کے صریحاً خلاف قانون ہے۔ اس کے نقصانات کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن گروتھ کو کم کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے، اور اس قانون کی آڑ میں بہت سارے لوگوں کو بے گناہ مجرم ٹھہرا کے ان کو نامرد کر دیا جائے گا، جس کی سزا ہمیں اس صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص ریپ کرتا ہے تو اس ریپس کو جب نامرد کیا جائے گا تو حقیقت میں ہم یہ سزا اس کو نہیں دیتے بلکہ اس کی بیوی کو سزا دیتے ہیں۔ جب اس کی بیوی جنسی تسکین سے محروم ہو جائے گی تو لامحالہ وہ عورت، اس کے بعد دو آپشن ہوں گے۔ ایک وہ یہ کہ شوہر کی موجودگی میں غیر مردوں کی طرف اس کا میلان ہوگا اور جنسی تسکین کے لیے وہ بازار حسن کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائے گی، یا پھر وہ اپنے شوہر سے ڈیورس لے گی۔ طلاق کی صورت میں دو خاندان آپس میں ٹوٹ جائیں گی، اور دو خاندان آپس میں ٹوٹنے کے بعد جو انجام ہوگا، بچوں کو لاوارث چھوڑنے کے نتیجے میں جو معاشرے میں ایک بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، وہ بے راہ روی کا ایک نیا راستہ کھل جائے گا۔ علماء اکرام، یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدود اللہ کو اگر نافذ کر دیا جائے اور ہم ایک تحریک چلائیں، یہ تحریک میں آپ ہم مل کے چلائیں، یہ تحریک کو ہم اپنی قیادت پہ نہ چھوڑیں، کیونکہ ہماری قیادتیں اور کاموں میں مصروف ہو چکی ہیں۔ ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جس سے ہم یہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کا قانون کے ہوتے ہوئے جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ زانی کو سنسار کر دو یا کوڑے مارو، تو ہم پھر کیوں اس قانون کی حمایت نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایسے قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کو منظور کروانے میں رکاوٹ نہیں بنتے جو قانون بذات خود اس مجرم کو افیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ سوسائٹی کو، معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ آپ زانی کو، شادی شدہ کو سنسار کرو، ہم کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک شخص کو آپ سنسار کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ ایک شخص کو سنسار کر کے آپ بے شمار لوگوں کو زنا سے بچاتے ہیں، ریپ سے بچاتے ہیں۔ جب ہمارا دین کہتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو سریعام کوڑے ماریں، سریعام، ہم سریعام کوڑے مارنے کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر زنا کی حد کو نافذ کر دیا گیا تو ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے نیچے تک شاید کوئی محفوظ رہ سکے۔ حدود اللہ کا نفاذ ہماری اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اس قانون کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی جو سازشیں ہیں اس کو ہم یہاں چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولیشن گروتھ کو کم کرنے کی بہت بڑی سازش ہے، اور اس قانون کی آڑ میں بہت سارے لوگوں کو مجرم ٹھہرا کے ان کو نامرد کر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑا کے دعا بھی کرنی چاہیے اور تحریک بن کے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی قیادت کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں
اپنے وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ کیسے بنانا ہے۔ علماء اکرام تحریک چلائیں، اس قانون کو منظور نہ ہونے دیں، بلکہ تحریک چلائیں کہ جو زانی ہے وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو یا کسی مدرسے کا مولوی ہو، اس کو سنسار کر دو یا اس کو کوڑے لگاؤ۔ تحریک چلاؤ کہ جو بدفعلی کرتا ہے اس کو قتل کر دو۔ تحریک چلانی چاہیے ہمیں علماء اکرام کہ ہم اس قانون کو مانتے ہیں، الحکم الا اللہ علیہ اللہ بحکم الحاکمین۔ جب اللہ کا بہترین قانون آ گیا ہے، اللہ کے بہترین قانون کے ہوتے ہوئے ہم دنیا والوں کی قانون سازیاں نہیں مانتے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے کہ صرف اور صرف اس کی تلاوت کی جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ حقیقی برکت تب ملے گی جب ہم قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ برکت اس وقت ملتی ہے جب ہم اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، اور جب ہم ہی اس قانون کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم ہی جب قانون سازیاں کرنے والے ایم پی ایم این ایس کو ووٹ دیتے ہیں، اور ہم ان کو جب اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں، اور یہ لوگ جب جا کے ووٹ کی طاقت سے اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سودی نظام کو نافذ کرتے ہیں، اس پہ ہم برابر مجرم ہیں۔ میری درخواست ہے میرے علماء، آپ کو آپ ممبر و محراب سے تھوڑا سا باہر کا بھی سوچنا چاہیے۔ آپ کو تحریک بن کے کام کرنا چاہیے، آپ کو کالے قانون کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ قانون منظور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اوقات ہے ان لوگوں کی، جو لوگ نہ دین کو سمجھتے نہ دنیا کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کی کوئی اپنی بیس ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، ہمیں اس قانون کو پاس نہیں ہونے دینا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ نکلیے، اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے، اپنے طلباء کو باہر نکالیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کریں اپنے آپ کو۔ ہم تحریر کے میدان میں تحریک بن کے ہم اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ قانون ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ قانون اللہ کے قرآن کے خلاف قانون ہے، یہ قانون رسول اللہ کے دین کے خلاف قانون ہے۔ ہم اقامت دین چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسا کوئی بھی قانون ہم تحریک بنیں، اور تحریک بن کے ہم اس قانون کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں تحریک بن کے متفق ہو گئے، متحد ہو کے اس قانون کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔